السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کل جو پرچہ سوالات ہمارے سامنے آیا اور ہم لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے جواب دیا، اب ہمیں ملانا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ ہم نے اتنے سوالات میں اتنے سوالات حل کیے اور ہمارے نمبر اتنے سے اتنے آ سکتے ہیں اور علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس لیے آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا؟ مولوی عبدالحق مولانا حالی محمد حسین آزاد سر سید احمد خان۔ اس کا کیا رائٹ آنسر ہے؟ سر سید احمد خان۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مولانا آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ محی الدین۔ اس کے بعد دیکھیں، احسان دانش کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کاندھلہ میں۔ اس کے بعد دیکھیں، سرور کے والد کا نام کیا تھا؟ مرزا اصغر علی۔ کیا نام تھا؟ مرزا اصغر علی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ان میں سے کون کتاب دکن میں لکھی گئی؟ کتاب نورس۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے بیدی کب پیدا ہوئے؟ بیدی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1915۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل میں سے بیدی کو کس خطاب سے نوازا گیا؟ پدم شری۔ اس کے بعد دیکھیں، جے پرکاش نارائن نے کس مضمون میں ایم اے کیا؟ سماجیات۔ اس کے بعد دیکھیں، اعلیٰ تعلیم کے لیے جے پرکاش امریکہ کب گئے؟ 1922 عیسوی میں۔ 1922 عیسوی میں۔ اس کے بعد دیکھیں، درجہ ذیل میں علی سردار جعفری کا شعری مجموعہ کون ہے؟ پرواز۔ اس کے بعد دیکھیں، نذیر احمد کس مشہور شخصیت کے استاد تھے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اس کے بعد دیکھیں، مٹی کا تیل کس طرح کا ہوتا ہے؟ بدبودار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سید سلیمان ندوی کا تعلق کس صوبہ سے ہے؟ بہار سے۔ دسنا نالندہ بہار میں ہے۔ اس کے بعد ہے مدرسہ امدادیہ دربھنگا میں کس ادیب نے تعلیم حاصل کی؟ سید سلیمان ندوی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے انشائیہ کیسی صنف ہے؟ انشائیہ کیسی صنف ہے؟ نثری۔ کیا ہے؟ نثری۔ اس کے بعد دیکھیں، وزیر اعلیٰ کی کون سی تصنیف ہماری نصاب میں شامل ہے؟ انشائیہ کیا ہے؟ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے احمد جمال پاشا کی وفات کہاں ہوئی؟ پٹنہ میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ پٹنہ میں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے بنجاروں کو اور کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ خانہ بدوش۔ اس کے بعد دیکھیں، شامل نصاب اقتباس باغ و بہار کے کس درویش کی کہانی سے ماخوذ یعنی لیا گیا؟ چوتھے درویش کی۔ اس کے بعد دیکھیں، باغ و بہار کی تصنیف کا تعلق کس ادارے سے ہے؟ فورٹ ولیم کالج۔ اس کے بعد دیکھیں، ساحل لدھیانوی کو کس خطاب سے نوازا گیا؟ پدم شری۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد اردو فارسی کی تعلیم، یہاں کیا ہے؟ تعلیم ساحل نے کس استاد سے حاصل کی؟ فیاض ہرگانوی۔ کس سے؟ فیاض ہرگانوی۔ اس کے بعد دیکھیں، تشبیہ کی نشاندہی کیجیے۔ میرا شعر آیا آب حیات دودھ جیسی رنگت، میرا گھر۔ اس کا رائٹ آنسر دودھ جیسی رنگت۔ اس کے بعد دیکھیں، استعارہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی۔ اس کے بعد دیکھیں، کسی کام کرنے کا اثر جس پر پڑے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل، فاعل، مفعول، اسم۔ مفعول اس کا رائٹ آنسر ہے۔ اس کے بعد ہے کس فعل میں حال اور مستقبل دونوں زمانہ پایا جاتا ہے؟ مضارع میں پایا ہوتا ہے یا ہوگا؟ ہوتا ہے حال اور ہوگا یہ ہو گیا آپ کو مستقبل۔ اس کے بعد دیکھیں، کلمہ جامد کی مثال کیا ہے؟
دیکھیے جامد اپنے سے کسی کو بناتا نہیں ہے، نہ کسی سے بنتا ہے۔ پڑھنا سے بن سکتا ہے، لکھنا سے بن سکتا ہے، سننا سے بن سکتا ہے، لیکن پہاڑ سے کچھ نہیں بن سکتا۔ اس کا رائٹ آنسر ہو گیا پہاڑ۔ اس کے بعد دیکھیں علامت مفعول کون ہے؟ اس میں ہے نے۔ کیا ہے علامت مفعول؟ اس نے میرا کام کیا۔ کیا ہوگا علامت مفعول؟ نے۔ بعض لوگوں نے مگر بھی بتایا ہے، لیکن ہمارے حساب سے نے ہونا چاہیے علامت مفعول۔ اس کے بعد دیکھیے صحیح جملہ کیا ہے؟ رضوان نے دیکھا۔ کیا ہے اس کا صحیح جملہ؟ رضوان نے دیکھا۔ زمان و مکان کے نام کس میں ہوتے ہیں؟ اس میں ظرف میں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے جوش ملیح آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ جوش ملیح آبادی کی پیدائش بتانا ہے کب ہوئی ہے۔ ان کا پیدائش ہوا 1896۔ اس کے بعد دیکھیں اقبال کی سفارش پر جوش کو کس ادارے میں ملازمت ملی؟ دارالترجمہ۔ اس کے بعد دیکھیں مجاز کا پورا نام کیا ہے؟ اسرار الحق مجاز۔ کیا نام ہے؟ اسرار الحق مجاز۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ذیل درجہ ذیل میں سے مجاز کے مجموعہ کلام کا نام بتائیے۔ آہنگ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے تاریخ ادب میں ولی کس کے درمیان ایک پل کی طرح دکھائی دیتے ہیں؟ شمال اور جنوب۔ اس کے بعد دیکھیں ولی نے کس شہر پر مثنوی لکھی؟ سورت پر، شہر سورت۔ کتاب کے اندر اس کا تذکرہ بھی آیا۔ راسی کا شعری مجموعہ کس نام سے ہے؟ کلیات کے نام سے۔ کس نام سے ہے؟ کلیات کے نام سے۔ اس کے بعد دیکھیں رخ یار کے قابل کون ہوتا ہے؟ یہ معشوق ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ معشوق ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تضحیک روزگار میں کس کا مذاق اڑایا گیا ہے؟ ظاہری طور پر تو گھوڑے کا مذاق اڑایا گیا ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں جو ابتر طریقہ بتانا ہے، ابتر جو درجہ بتایا گیا وہ فوجی نظام اور جو بادشاہ کا جو نظام تھا نا اس کو بتایا گیا، لیکن یہاں پر لگانا کیا؟ گھوڑے کا۔ اس کے بعد دیکھیں قصیدہ کا وہ کون سا حصہ ہے جس میں غزل جیسی صنف پیدا ہوئی ہے؟ قصیدہ کا وہ کون سا حصہ ہے جس میں غزل جیسی صنف پیدا ہوئی ہے؟ اس کا کیا ہو جائے گا؟ تشبیب۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو نظم شب قدر کے شاعر کون ہے؟ محمد حسین آزاد۔ اس کے بعد دیکھیں آپ عمیق حنفی کا انتقال کہاں ہوا؟ دہلی میں ہوا۔ اس کے بعد ہے آپ کو کھیتی کیا ہے؟ نظم ہے۔ کھیتی کیا ہے؟ نظم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اکبر الہ آبادی نے اپنے نظموں میں کس تہذیب و تمدن کو طنز کا نشانہ بنایا؟ انگریزی کو بنایا۔ اس کے بعد ہے برق کلیسا کے شاعر کون ہیں؟ اکبر الہ آبادی ہیں۔ اس کے بعد ہے متشاعر کے لفظی معنی کیا ہے؟ نقلی شاعر، بناوٹی شاعر۔ ظفر کمالی کب پیدا ہوئے؟ ان کی پیدائش کب ہوئی وہ بتانا ہے۔ 1959۔ کیا ہے؟ 1959۔ اس کے بعد دیکھیں آپ یوجینو مونتالے نے اپنی عمر کا بڑا حصہ کہاں گزارا؟ دیکھیے یہ جو 4 آپشن آپ کو دیا گیا ہے نا، اس میں سے کوئی نہیں ہے، تو ان میں سے کیا لگانا؟ ٹک۔ ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا جو زیادہ حصہ گزارا ہے وہ فلورینس میں گزارا۔ کہاں گزارا ہے؟ فلورینس میں۔ اس کے بعد دیکھیں مونتالے کس زبان کے شاعر ہیں؟ اطالوی زبان کے، یوجینو مونتالے۔ اس کے بعد ہے مرزا غالب کا پہلا تخلص کیا تھا؟ اسد تھا۔ اس کے بعد ہے آپ کو متضاد الفاظ کی مثال کون ہے؟ نشیب و فراز۔ اس کے بعد ہے احمد پر رہا، اس میں احمد کیا ہے؟ اس میں احمد جو ہے نا فاعل ہے، کام کرنے والا کون ہے؟ پڑھنے والا کون ہے؟ احمد ہے۔ اس کے بعد ہے درجہ ذیل میں اس میں معرفہ کون ہے، یعنی اس میں خاص کون ہے؟ تو اس میں دیکھیے آپ آدمی ہیں تو بہت سارے آدمی، آپ کس کو مراد لیں گے؟ انسان ہے تو بہت سارے انسان، آپ کس کو مراد لیں گے؟ بزرگ ہے بہت سارے بزرگ، کس کو مراد لیں گے؟ لیکن مولانا ابوالکلام آزاد یہ خاص آدمی ہیں، تو آپ
اس کا کیا آنسر لگائیے گا؟ مولانا ابوالکلام آزاد۔ اس کے بعد دیکھیں درجہ ذیل میں سے اس میں اعلیٰ کون ہے؟ دستانہ ہے۔ کیا ہے؟ دستانہ۔ اس کے بعد ہے 15 افراد میں 15 کیا ہے؟ اس میں تعداد 15 یہ تعداد ہے، 14 تعداد ہے، 10 تعداد ہے۔ لکھا ہوا کون سا اس میں؟ نکرہ، اس میں مفعول ہے۔ کیا ہے؟ اس میں مفعول۔ اس کے بعد دیکھیں فعل کی جمع کیا ہے؟ فعل کی جمع آپ کو آئے گی افعال۔ اس کے بعد ہے روح کی صفت کیا ہوگی؟ روح یا تو روحانی صفت ہوتی ہے یا غیر روحانی صفت ہوتی ہے، تو روح موصوف ہو گیا، اس کی صفت کیا ہوگی؟ روحانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے میرے والد بہت خوش اخلاق ہے۔ اس جملہ میں سابقہ کیا؟ حرف سابقہ بتانا ہے۔ دیکھیے بہت خوش اخلاق کیا؟ یہ خوش کرتے رہیں گے تو کوئی معنی مطلب نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ بھائی کون خوش ہے؟ آپ خوش ہیں یا کوئی اور خوش ہے؟ تو خوش اخلاق میں یہ جو خوش ہے یہ کیا ہے؟ حرف سابقہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مشترک خوبی ہوتی ہے۔ آدمی اپنے محبوب کی اپنے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جب آدمی اس کی تشبیہ دیتا ہے، کبھی ناک کی کہ تمہاری ناک خوبصورت، تمہارے چہرے خوبصورت، تمہارے یہ اعضاء خوبصورت، تمہاری آواز خوبصورت، یعنی مختلف چیز کے ذریعے اس کو تشبیہ دینا چاہتا ہے، تو مشترک خوبی ہو گئی نا۔ اس کے بعد دیکھیں ہے خبر گرم ان کے آنے کی، یہ مصرع کس کا ہے؟ یہ آپ کو ہو گیا مرزا غالب کا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے یگانہ چنگیزی کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا اصل نام تھا مرزا واجد حسین۔ اس کے بعد دیکھیں تھوڑا زوم کر دیتے ہیں، دیکھیے مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے خلیل الرحمن اعظمی کا تعلق کس معروف تعلیمی ادارے سے تھا؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ اس کے بعد دیکھیں اس پر بھی دشمنوں کا کہیں سایہ پڑ گیا، یہ مصرع کس کا ہے؟ یہ ہے آپ کو خلیل الرحمن اعظمی کا۔ کن کا ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی کا۔ اس کے بعد دیکھیں عقیل و جمیل نام کے 2 بچے عطا کاکوی کے کون تھے؟ پوتے تھے۔ کون تھے؟ پوتے۔ اس کے بعد دیکھیں ارشد کاکوی کے یہ دونوں بیٹے تھے، تو ان کے کون ہو گئے؟ پوتے ہو گئے۔ عطا کاکوی کی وفات کب ہوئی؟ 1998 میں۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے مرثیہ گوئی کے لیے کون سی ہیئت اختیار کی گئی؟ مسدس۔ اس کے بعد دیکھیں نوسرہار کے مصنف کون ہیں، یعنی اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ اشرف بیابانی۔ اس کے بعد ہے ایسی نظم کیا کہلاتی ہے جس میں کسی کے موت پر غم کا اظہار کیا جائے؟ مرثیہ کہلاتی ہے، یہ تو بہت مشہور ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ان میں سے ماضی بعید کی مثال کون ہے؟ میں آم کھایا تھا، تم آم کھاتے ہو، وہ آم کھائے گا۔ اس کا رائٹ آنسر میں آم کھایا تھا۔ اس کے بعد دیکھیں میرا بھائی کھیلتا تھا کون سا فعل ہے؟ یہ آپ کو گیا ماضی نا تمام۔ جدید کی ضد کیا ہوگی؟ قدیم۔ کیا ہوگی؟ قدیم۔ اس کے بعد دیکھیں اول کی جمع کیا ہوگی؟ اوائل۔ اس کے بعد دیکھیں ان میں سے مذکر کون ہے؟ پانی مذکر ہے۔ دیکھیے نمبر 76 پہ کیا ہے؟ درجہ ذیل میں مؤنث کون ہے؟ کرسی مؤنث ہے۔ 77 میں آپ کو ہو گیا رنج کا مترادف کیا ہوگا؟ رنجو غم بولتے ہیں تو اس کا کیا ہو گیا؟ غم۔ الفاظ الگ الگ ہو لیکن معنی مطلب کیا ہو؟ ایک ہو۔ ارض کے معنی کیا ہے؟ زمین۔ ارض یہ عربی لفظ ہے، ارضن یہ عربی لفظ جس کے معنی کیا آتے ہیں؟ زمین کے آتے ہیں۔ دیکھیے شعر کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ ہم صوت بولتے ہیں جو بولنے میں آواز میں ایک جیسے لگ رہا ہو لیکن معنی مطلب کیا الگ الگ ہو۔ شعر کے معنی آتے ہیں وہ شعر جو جانوروں میں سے آتا ہے، اشعر کے معنی وہ ہے جو اشعار میں سے آتا ہے، تو اس کا کیا ہو گیا؟ ہم صوت الفاظ میں شعر۔ اس کے بعد دیکھیں پانی پھرنا سے کیا مراد ہے؟ امید ختم ہو جانا۔ کہتے ہیں نا کہ ارے کیا بتایا پانی پھر گیا، یعنی میری جو امید تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ہے میر امن کی دوسری کتاب کا نام بتائیے؟ گنج خوبی۔ اس کے بعد دیکھیں منٹو کی والدہ کا نام کیا تھا؟ سردار بیگم۔
اس کے بعد ہے اردو میں مختصر افسانے کی صنف کہاں سے آئی؟ مغرب سے آئی۔ اس کے بعد ہے ایوان غزل کس کا ناول ہے؟ جیلانی بانو کا ناول ہے۔ اس کے بعد ہے افسانہ پرومس کا مرکزی کردار کون ہے؟ امو ہے۔ اس کے بعد دیکھیں شفیع جاوید کا پہلا افسانہ کب شائع ہوا؟ 1953 عیسوی میں۔ اس کے بعد ہے عزیز احمد کی تنہائیوں کا پرانا ساتھی کون تھا؟ تانجسٹر۔ اس کے بعد دیکھیں افسانہ ابراہیم سقا میں کس گاؤں کا تذکرہ ہے؟ دھورن گاؤں کا۔ سلام بن رزاق کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ ابراہیم سقا۔ اخبار الہلال کے بانی کون تھے یعنی اس کو لکھنے والے کون تھے؟ مولانا آزاد یعنی مولانا ابوالکلام آزاد۔ اس کے بعد دیکھیں پڑھا کس طرح کا فعل ہے؟ پڑھا، پڑھے گا کیا ہے؟ پڑھے گا مستقبل، آئندہ آنے والا زمانہ پایا جاتا ہے کس میں؟ مستقبل میں پایا جاتا ہے۔ عابد نے عابدہ کے سامنے بولا، اس میں بولا کیا ہے؟ بولا ہو گیا آپ کو فعل، کیا ہو گیا؟ فعل۔ بولنا کیا ہے؟ فعل ہے۔ اس کے بعد دیکھیں وہ برداشت کرے گی، یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ آپ کو ہو گیا فعل مستقبل۔ اس کے بعد ہے میں انتظار کر رہا ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیں درجہ ذیل میں حرف ندا کی مثال کون ہے؟ اکرم ادھر آؤ، اکرم آؤ۔ اس کا رائٹ آنسر ہو گیا اکرم آؤ۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے اردو شاعری میں تاریخ گوئی کی روایت کس شاعری کے توسط سے آئی؟ دیکھیے نمبر 96 پر یہ بھی اہم سوالات ہے جو بہت محنت اور مشقت کے بعد کھوجنے کو ملا ہے، دیکھنے کو ملا ہے۔ اس کا رائٹ آنسر فارسی شاعری۔ کیا ہے؟ فارسی شاعری۔ اس کے بعد ہے آگ، ہوا، پانی اور مٹی میں سب سے کمتر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ مٹی کو۔ بہت آسان سوال ہے۔ ان میں سے کون شاعر عظیم آباد نہیں ہے؟ یگانہ، یہ عظیم آباد نہیں، یہ یگانہ چنگیزی جو ہے عظیم آباد کے نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے درجہ ذیل میں ماضی شکیہ کون ہے؟ یعنی جس میں شک کا معنی پایا ہو، ماضی احتمالی کون ہے؟ ماضی شکیہ کون ہے؟ دیکھیے میرا بھائی آیا ہوگا، اس میں شک ہے۔ اس کے بعد ہے اکرم کھیل رہا ہے، کون سا صیغہ ہے؟ واحد غائب۔ کیا ہے؟ اکرم کھیل رہا ہے، واحد غائب۔ دیکھیے یہ تو 100 بھی سوالات تھے، بہت محنت و مشقت کے بعد یہ آپ کے سامنے تیاری کر کے پیش کیا گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ویڈیو بنائے ہیں آنسر کی کا، لیکن اس میں بہت سارے غلطی بھی ہے، جلد بازی میں کام کیا جس کی وجہ سے غلط علم دوسرے تک پہنچائے۔ دیر آیت درست آیت، لیکن صحیح جواب آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں، آگے جو چیزیں ہیں اس کو بھی ملا لیتے ہیں تاکہ دل کو اور کیا مل جائے؟ سکون مل جائے۔ درجہ ذیل عنوانات میں سے کسی ایک مضمون لکھیے۔ دیکھیے نیچے جو ہے نا آپ کو 4 آپشن دیا ہے، میرا پسندیدہ کھیل، میری ماں، مولانا ابوالکلام آزاد، برسات کا موسم۔ ان تمام میں سب سے جو آسان ہے وہ میری ماں۔ آدمی اپنی ماں کی تعریف کرے، اس میں ان کی اچھائی خوبیوں کو بیان کرے اور ان کے جو بال بچے پر جو محبت کے آثار نمایاں ہے، ظاہر ہے، اس کو بیان کرنے کی کوشش کرے۔ بہت ہی آسان لفظ میں اس کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مضمون لکھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں، آگے جو ہے آپ کو مندرجہ ذیل اشعار میں سے کسی 2 کی تشریح کرے۔ کیا ہے؟ مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا۔ کیا ہے؟ مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا۔ آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا، مجھے سر مار کر تیشے سے مر جانا نہیں آتا۔ یہ اس کا مطلب ابھی ہمیں دیکھنا ہے۔ دیکھیے اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے شاعر اس شعر میں اپنی بات سلیقے سے پیش کیا۔ اس شعر میں سیاق و سباق کے حوالے سے نئی معنوی دریافت کی جا سکتی ہے نا، اور فن کے حسن سے بھی محفوظ ہوا جا سکتا ہے۔ یہاں اس شعر میں یگانہ نے فرحات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ فرحات کی طرف۔ یہاں سے اہم بات ہے
کہ شاعر نے اس شعر میں یعنی یگانہ چنگیزی نے فرہاد کی طرف اشارہ کیا، لیکن معنوی سطح پر ایک نئی صورت پیدا کر کے شعر کی تہداریت اور معنویت میں اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد دیکھیں ہم دو حل کیے ہیں۔ دل بے حوصلہ ہے، کیا ہے؟ دل بے حوصلہ ایک ذرا سی ٹھیس کا مہماں، وہ آنسو کیا پیے گا جس کو غم نہیں آتا۔ دیکھیے اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے شاعر کہتا کہ دل میں اگر حوصلہ نہ ہوتا تو وہ ذرا سی ٹھیس میں ٹوٹ جاتا ہے۔ جس دل کو غم کھانے کی عادت نہ ہو وہ اتنا کمزور ہوگا کہ آنسو کیا پیے گا۔ اس شعر میں شاعر نے ٹھیس جیسی معمولی اور روزمرہ یعنی روز آنے والے لفظ کو استعمال کر کے گہری معنویت پیدا کر دی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو دیکھیے کیا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے ساکت و سامن بشن سنگھ کے حلق میں ایک ملک شگاف چیخ نکلی۔ ادھر ادھر کئی افسر دور آئے اور دیکھا کہ وہ آدمی جو 15 برسوں تک دن رات اپنی ٹانگوں پر کھڑا تھا وہ اندھے منہ لیٹا ہے۔ اس کا تعلق جو ہے نا آپ کو کہاں سے ہے؟ وہاں پاگل والا جو ہے بشن سنگھ کا، ٹوبا ٹیک سنگھ، اسی سے اس کا تعلق ہے۔ اس میں پاگل کا جو الگ الگ طریقہ تھا نا اسی سے اس کا تعلق ہے، جو لگاتار کھڑا تھا اپنی ٹانگوں کے سہارے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ اندھے منہ لیٹ جاتا ہے، اسی کا اس سے تعلق ہے۔ یا آپ اس کی خوشبو جس قدر لطیف ہے اتنا ہی کیف و تند تیز ہے، یہ اگر چاہیں تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے اپنے بڑے بھائی کو ایک خط لکھے جس میں اپنے امتحان کی تیاری کا تذکرہ ہو۔ یہ بھی میرے چینل پہ آ چکا ہے۔ دیکھیے اس میں کیا ہے، آسان لفظوں میں اس کا جواب میں نے دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کا ہے، میں خدا کے فضل و کرم سے یہاں خیریت سے ہوں، اپنے بھائی کو موضوع بناتا ہے، امید ہے کہ آپ بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ لکھنا ضروری ہے کہ میرا میٹرک کا امتحان ہونے والا یا انٹر کا امتحان ہونے والا، ابھی میں تمام مضامین کی مجموعی تیاری کر رہا ہوں، پھر الگ الگ مضامین کا الگ الگ استاد سے تیاری کروں گا۔ میرا اردو ہندی مضمون تو ٹھیک ہے لیکن سائنس اور حساب میں کمزوری ہے، اس لیے سائنس اور حساب میں خاص محنت کرنا ہوگا۔ محنت کے بعد ہی امتحان کے اچھے نتائج امید کر سکتا ہوں۔ آپ نے امتحان کی تیاری کے بارے میں دریافت کیا تھا، جیسا میں نے عرض کیا ابھی اوسط درجے کی یعنی بیچ درجے کی تیاری ہے۔ توقع ہے کہ امید ہے کہ امتحان کے وقت تک میری تیاری مکمل ہو جائے گی۔ بقیہ سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ تمام لوگوں کو میرا سلام ہے، عرض ہے آپ کا پیارا بھائی یا آپ کی پیاری بہن، اپنا نام لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد تھا سوال نمبر 5 میں درجہ ذیل سوالوں میں سے 5 کے مختصر جواب دیجیے۔ کیا دینا ہے؟ 5 کے مختصر جواب۔ دیکھیے کیا ہے سوال، انشائیہ ہجرت میں کتنے ملکوں کا نام آیا؟ 3 کا، چین، ماچین، ہندوستان۔ اس کے بعد ایک شہزادہ فقیر کو کتنے اشرفیہ دیتا ہے؟ 1 اشرفیہ دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے لاہور پاگل خانے کی ہندو اور سکھ کہاں بھیجے جا رہے تھے؟ ہندوستان بھیجے جا رہے تھے۔ جیلانی بانو کے ایک افسانے کا نام لکھنا ہے۔ دیکھیے جیلانی بانو کے ایک افسانے کا نام کیا ہے؟ رات کے مسافر۔ رات کے مسافر۔ پرومس افسانے کے 2 کرداروں کے نام دینا ہے، حمید اور جمشید۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ کس فارسی شاعر سے متاثر ہو کر میرا سفر نظم لکھی گئی؟ علامہ اقبال سے متاثر ہو کر۔ کن سے؟ علامہ اقبال۔ آگے دیکھیں، کیا کھیتی ایک پابند نظم ہے؟ نہیں، آزاد نظم ہے۔ اکبر الہ آبادی کو خان بہادر کا خطاب کب ملا؟ 1898 عیسوی میں۔ کب ملا؟ 1898 عیسوی میں۔ اس کے بعد متشاعر کس طرح کی نظم ہے؟ یہ متشاعر جو ظریفانہ نظم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں غالب نے وظیفہ خور کس کو کہا؟ اپنے آپ کو وظیفہ خور کہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں مندرجہ ذیل میں سے کسی 3 سوالوں کے جواب دیجیے۔ افسانہ ابراہیم سقا میں کس گاؤں کا قصہ بیان کیا گیا؟ دھورن گاؤں کا قصہ بیان کیا گیا۔ اس کے متعلق جو باتیں کتاب کے اندر وہ لکھنا ہے۔ امو کے بیٹوں نے ان کے موت کے وقت ساتھ کیوں نہیں دیا؟ وعدہ تھا کہ موت کے وقت جو آپ کو کندھا دینے آئیں گے، جنازہ میں شریک ہوں گے، لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا، اسی کا اس سے تعلق ہے۔ اس کے بعد ہے کہ نظم میرا سفر کا مرکزی خیال آپ کو یاد ہو تو وہ پیش کیے ہوں گے، یا جو آپ کو یاد رہا ہوگا کہ ہوں گے۔ ڈپٹی نذیر احمد اپنے شاگردوں سے کیوں غصہ ہو گئے تھے؟ صحیح طریقے سے نہ پڑھنے کی وجہ سے، اعراب میں کمی بیشی کرنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد کیا ہے؟
درج ذیل عبارات کی تلخیص پیش کی، یعنی خلاصہ پیش کیجیے۔ یہ جو لکھا ہوا نا ہماری منزل بہت اہم ہے لیکن ہے وہ کافی دور، ہمارا مقصد شامل جمہوریت ہے، عوام کی حکمرانی بنانی، اس کا تعلق جو آپ کو جے پرکاش نارائن سے ہے۔ انہوں نے کامل انقلاب کے اندر یہ باتیں کہی ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ اگر وہ نہیں لکھ سکتے ہیں تو بھولے بسرے گیت پہ لکھ دیں، متشاعر پہ لکھ دیں، آوارہ پہ لکھ دیں۔ دیکھیے آپ کے کل کے سوالات صحیح طریقے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ حل کرنے کی۔ آپ اپنے سوال کو ملا لیں اور اپنے آپ میں یہ سوچ لیں کہ ہم یعنی اتنا سے اتنا لا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور آپ لوگوں سے ایک گزارش بھی ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے علاقے سے، اپنے اپنے رشتہ دار سے نئے لوگوں کو ہمارے چینل سے جوڑیں تاکہ ان کی مکمل تیاری آپ کی طرح ہو سکے اور وہ بھی اچھے نمبرات امتحان کے اندر لا سکے۔ فقط والسلام۔